ایک بادشاہ نے ملک کے معروف دست شناس کو بلایا اور اپنی قسمت کا حال پوچھا۔ اس دست شناس نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھنے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے تمام قریبی عزیز آپ کے سامنے انتقال کر جائیں گے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، دست شناس کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بادشاہ خود پریشان رہنے لگا۔ وزیر نے جب بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو وزیر نے کسی اور دست شناس کا بندوبست کیا۔ وہ دست شناس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس دست شناس سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ اس دست شناس نے کہا کہ جس شخص نے آپ کا ہاتھ مجھ سے پہلے دیکھا تھا اسے رہا کر دیجئے، اسے معاف کر دیجئے۔ میں نے جو کچھ بتایا اور اس پہلے والے دست شناس نے جو کچھ بتایا اس کا مفہوم ایک جیسا تھا، الفاظ اور جملے الگ تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بری بات بھی اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ زبان جو ہے وہ واسطے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو تو بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم محفلوں میں اور خاص طور پر دوستوں کی محفلوں میں لوز ٹاک کرتے ہیں۔ کئی بار پرانے جب دوست ملتے ہیں تو گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، پیار میں گالیوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ گالیوں کا تبادلہ کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں موجود لوگ آپ کی گفتگو سن رہے ہوں اور آپ کا جو امیج ہے، جو آپ کی شخصیت کا تاثر ہے، وہ غلط آگے جا سکتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہے کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو اور بولتے وقت اپنی آواز نیچی رکھو۔ تو ناظرین، ہمیں گفتگو کے انداز کو بہتر کرنا ہے۔ مہذب انداز گفتگو اپنائیے۔